کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کیا ایسی لمبی نماز پڑھ کر، ایسی عبادت کر کے جس عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیا، جس عبادت ایسی لمبی نماز کے پیروں پہ ورم آ گیا، اس کے لیے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کرو محنت سے، شکر ادا کرو اپنے کام کی کارگزاری سے، ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ اللہ کا یہ فضل جس نے ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول فرما لیا، اس کا شکر کیسے ادا کریں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاں جا رہے ہو وہاں ایسی محنت کرو کہ ایسی محنت کرو کہ اس محنت میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور اللہ کو ہماری اس محنت پر پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ شکر کے طور پر قبول فرما لے، اللہ کے اس فضل کا شکر ہو جائے، شکر کے طور پر قبول فرما لے۔ بھائیو دوستو بزرگو، چلہ چلے کے لیے نہیں ہے، 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، میں چلے کے لیے نہیں جا رہا، 4 مہینے کے لیے نہیں لگا رہا، چلہ 4 مہینہ لگا رہا ہوں، چلے 4 مہینے میں نکل رہا ہوں، کس لیے؟ صرف چلے کے لیے کہ نہیں، اس لیے نکل رہا ہوں کہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، میں اپنی زندگی کو قبول کروانا چاہتا ہوں، میرا چلہ میری زندگی کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے، میرے 4 مہینے میری زندگی کی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں۔ مسئلہ چلے کا نہیں ہے، مسئلہ میری پوری زندگی کا ہے، مسئلہ میری پوری زندگی کا ہے۔ تو چلہ کس لیے ہے کہ چلہ تو اللہ نے مجھے موقع بنا کے دے دیا، چلہ اور 4 مہینہ تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے ایک موقع کے طور پر دے دیا، لو ہماری طرف سے ایک موقع اور لو ہماری طرف سے ایک موقع اور لو اور بناؤ اپنی آخرت کو اور سنوارو اپنی زندگی کو اور سنبھالو اپنے آپ کو، ہماری طرف سے ایک موقع اور، رات اور دن اللہ کے راستے کی نعمت، رات اور دن 24 گھنٹے مسجد کا ماحول، رات اور دن آپس کے اندر محبت کا ماحول، رات اور دن ایمان کے علاوہ کوئی بات نہیں، رات اور دن اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں، رات اور دن تعلیم اور تعلم کے علاوہ کوئی کام نہیں، ایسی زندگی کی راتیں، ایسی زندگی کے دن اللہ پاک نے دے دیے ہیں۔ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ تم اس موقع کا فائدہ اٹھا لو اور اپنی زندگی کو قبول کروا لو، اس لیے ہے یہ وقت، ہم اس لیے نکل رہے ہیں کہ اس نکلنے پر اللہ پاک کیا نعمتیں دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر چلے اور راستے کی دھول اس کے پیروں پہ لگ جائے، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی۔ یہ راستے کی دھول اس کے چہرے پہ لگ جائے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے چہرے کو نہیں جلائے گی۔ اگر یہ دھول اللہ کے راستے کی اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے تو جس طرح سے حدیث کے اندر ہے، جس طرح سے ایمان اور بخل ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اللہ کے راستے کی دھول، جہنم کی آگ ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کے راستے کی دھول۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی آدمی اس راستے میں نکلے اور نکل کر کے ایک دن گزارے، حدیث میں ہے اس کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں ایک دن گزارنا اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے، ایک دن کی اتنی قیمت۔ بھائیو دوستو بزرگو، ایک جماعت تیار ہوئی، جماعت تیار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم یہ رات یہاں گزار لیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن کی قیمت
1000 दिनों से ज्यादा एक रात की कीमत, जन्नत के बागों में रात गुजारना, अल्लाह के रास्ते में निकलकर धूल और मिट्टी की कीमत यह है कि वो धूल जहन्नम की आग को करीब नहीं आने देगी। सारी दुनिया में कितने लोग हैं जो धूल में सनते हैं, कितने लोग हैं जो सफर में रात गुजारते हैं, कितने लोग हैं जो सफर में दिन गुजारते हैं। क्या उनके लिए भी ये फजीलत है? सफर में जाकर के दिन गुजारते हैं, सफर में जाके रात गुजारते हैं, सफर में जाके धूल में सनते हैं, तो क्या उनके लिए भी धूल की एक कीमत है कि नहीं? दुनिया के लोग सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज भरे हुए चल रहे हैं, रेलगाड़ियां भरी हुई चल रही हैं, बसें भी भरी हुई चल रही हैं, सड़कों पे भी लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके रात गुजारने पर यह वादा नहीं है, उनके दिन गुजारने पर यह वादा नहीं है, उनकी उस धूल पर जो लग जाएगी उस पर यह वादा नहीं है। ये वादा सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकलने पर है। वही धूल है, वही रात है, वही दिन है, लेकिन निस्बत बदलने पर कीमत बदल जाती है, निस्बत बदलने पर। इसलिए इस एतबार से बेहतर तो बात यह थी कि जितना मजमा यहां आया है वो सारा का सारा अल्लाह के रास्ते में निकल जाता, सारा का सारा मजमा अल्लाह के रास्ते में निकल जाता। लेकिन जितने लोग यहाँ आ गए इरादा करके, जितने लोग यहाँ आए और तैयार हो गए, यहाँ के माहौल में उनके दिल में बात आ गई और वो तैयार हो गए, ऐसे लोगों को देखो, इनका देखना भी सवाब है। ये अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, इन्हें देखो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जमात को तैयार करते, फिर उस जमात को मदीने के बाहर तक छोड़ के आते, उसके साथ पैदल चल के जाते, मदीने में बाहर तक छोड़ के आते। खुलफाए राशिदीन में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जमात को तैयार किया, अमीर साहब को तैयार किया, उन्हें घोड़े पे बिठाया और घोड़े की बाग पकड़कर पैदल पैदल चल रहे हैं। अमीर साहब को घोड़े पे बिठाया हुआ है और मदीने के बाहर तक छोड़ के आ रहे हैं। ये वो खुशनसीब लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, इनको चलते हुए जाते हुए देखना भी सवाब है। समझो ना? बेहतर बात तो ये थी सारा मजमा ही जाता। वापस जाने वाले अफसोस करते हुए जाओ, हसरत के साथ जाओ, रोते हुए वापस जाओ। बेहतर बात तो ये थी, ऐ अल्लाह हम भी तेरे रास्ते में निकल जाते, इतनी फजीलत, इतनी कीमत, इतना सवाब और इतनी इसमें मदद कहाँ मिलेगी? हम भी निकल जाते। जिंदगी हो गई इरादा करते करते, लेकिन कदम नहीं उठ पा रहा। हसरत के वापस जाओ, हसरत के साथ वापस जाओ, अल्लाह से मांगते वापस जाओ, ऐ अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले। इस तरह से भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये निकलने वाला मजमा इस एतबार से कितना कीमती है और अल्लाह के रास्ते में निकलना कितना कीमती है, इसका अंदाजा जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है अल्लाह के रास्ते के बारे में, उन पर जो वादे किए हैं, उनसे अंदाजा होता है कि इस रास्ते में निकलना कितना कीमती है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में क्यों निकल रहे हैं? निकलने का क्या मकसद है? अल्लाह के रास्ते में निकलना दो बातों की वजह से है, दो बातों की वजह से। इसलिए दो नियत करके निकलो, अल्लाह के रास्ते में दो नियत करके निकलो। एक है नियत दीन के लिए, दूसरी नियत है दीन की मेहनत के लिए। दीन के लिए क्या नियत है और दीन के लिए क्यों नियत है? इसलिए कि दीन के बगैर कामयाबी नहीं है, दीन के बगैर कामयाबी नहीं है। और मेहनत के लिए नियत क्यों है? इसलिए कि मेहनत के बगैर दीन नहीं है, कामयाबी दीन के बगैर नहीं है, दीन मेहनत के बगैर नहीं है। दोनों चीजों के लिए जरूरी, कामयाबी के लिए दीन जरूरी है और दीन के लिए मेहनत जरूरी है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलो इन दोनों बातों के लिए। पहली नियत है हम अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकल रहे हैं कि हम दीन पर चलना सीखें, दीन पर चलना सीखें। क्यों? ये बात क्यों है? इसलिए कि इतने बड़े हो गए, हम दीन पर चलना सीखने की मेहनत नहीं करते। दीन मुकम्मल है, दीन में कोई कमी ज्यादती नहीं होगी, कोई नया दीन नहीं आएगा, लेकिन इतनी जिंदगी गुजरने के बाद भी मुकम्मल दीन हमारी जिंदगी में नहीं आया, मुकम्मल दीन हमारी जिंदगी में नहीं आया। तो मुकम्मल दीन कहाँ है? सारा दीन किताबों में है,
اور کتابیں ساری الماریوں میں ہیں اور مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، نماز بھی یاد نہیں ہے، جنہیں یاد ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں جنہیں نماز یاد بھی نہیں ہے، اور عمر کتنی ہو گئی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، 25 سال۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سب کچھ سیکھا، دین پر چلنا نہیں سیکھا۔ اگر دین پر چلنا سیکھتے تو دین کی ساری باتیں زندگی میں ہوتی، دین کی باتیں کتابوں میں رہ گئی، دین کی باتیں سب کتابوں تک رہ گئی، اور ہماری زندگی میں اس دنیا کے اندر جتنے طریقے ہیں رواجی اور جتنے طریقے ہیں جو ہے وہ شہرت کے، وہ سب زندگی میں آ گئے، لیکن ایک طریقہ زندگی میں نہیں آیا جس پر اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عملی طور پر ہم یہ 4 مہینے اور 40 دن کے اندر ایک ایسی زندگی اور ایک ایسی دنیا اپنی بسا لیں گے جس میں ہم ان تینوں باتوں کی مشق کریں گے۔ ایک ہے دین کی دعوت، ایک ہے دین پر چلنا، ایک ہے دین کا سیکھنا۔ تینوں باتیں ایک جگہ ہونا مشکل ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تینوں باتیں ایک جگہ ملیں گی۔ دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین پر چلنا بھی ہے اور اسی دین کی دعوت بھی دینی ہے۔ دین کو سیکھنا بھی ہے، سیکھ کر چلنا بھی ہے، اور پھر اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ تینوں باتیں ایک ساتھ نظر نہیں آتی، سمجھے نا؟ اللہ کے راستے میں تینوں باتیں ایک ساتھ ملیں گی، دین کو سیکھیں گے بھی، چلیں گے بھی، اور اس کی دعوت بھی دیں گے۔ اسی لیے اس راستے میں نکل کر بے پڑھے سے بے پڑھا آدمی بھی اگر نکل گیا، انگوٹھا چھاپ آدمی بھی نکل گیا، وہ بھی واپس آئے گا تو دین کو عملی طور پر زندگی میں لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے سیکھا ہے، اس نے سیکھا ہے، دعوت دی، دین کو سیکھا نہیں، دین پر سیکھا لیکن دین پر چلتے نہیں، کوئی نہ کوئی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے چونکہ نیت کی ہم دین پر چلنا سیکھیں گے، تو اس اعتبار سے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک ان تینوں کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ ایک نیت تو یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ہم دین پر چلنا سیکھیں، کیونکہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ دوسری نیت ہے ہم دین کی محنت کو سیکھیں، دوسری نیت ہے دین کی محنت کو سیکھیں۔ کیوں؟ کہ محنت کے بغیر دین نہیں ہے، محنت کے بغیر دین نہیں ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کس کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ باپ دیندار ہے، ماں دیندار ہے، ہم کس کے بھروسے پر ہیں؟ سیکھیں گے نہیں تو باپ کا دین میرے کام نہیں آئے گا، ماں کا دین میرے کام نہیں آئے گا۔ باپ کی دنیا کا وارث بن سکتا ہوں، ماں کی دنیا کا وارث بن سکتا ہوں، دنیا وراثت میں تقسیم ہو سکتی ہے، دین تقسیم نہیں ہو سکتا، دین تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا دین اس کے کام آئے گا، ہر ایک کا دین اس کے کام آئے گا۔ جس طرح باپ نے ایڑیاں رگڑی ہیں اور محنت کی ہے دین کے سیکھنے میں، اسی طرح مجھے بھی دین کے سیکھنے میں، جس طرح باپ نے محنت کی ہے مجھے بھی اس محنت سے گزرنا ہوگا، مجھے بھی محنت کی سڑکوں سے نکلنا ہوگا، ان راستوں سے گزرنا ہوگا۔ جب ایک ڈاکٹر کا بیٹا دنیا میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا بغیر ان ساری چیزوں سے نکلے ہوئے جو اس کے ڈاکٹر بننے میں اس کے باپ نے جو محنت کی ہے، اس محنت کے بغیر اس کا بیٹا محض باپ کے ہونے سے ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا، تو دین کیسے زندگی میں آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ دیندار کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے ہر فرد امت کو دین پر چلنے کی ہدایت کے لیے دین کی محنت میں لگنا ہوگا۔ ہر فرد امت کو دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہر فرد امت کو دین پر چلنا، دین کی محنت کو کرنا ہوگا۔ دین کی محنت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، کسی کا گزارا نہیں ہے۔ وراثت میں دین تقسیم نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو محنت کر کے دین کے لیے، ہر ایک کو محنت کر کے اپنی زندگی میں دی اس ہدایت کو حاصل کرنا ہوگا جس ہدایت کے ذریعے سے دین پر چلنا ہوگا۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ دوسری نیت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں دین کی محنت کو سیکھوں، دین کی محنت کو سیکھوں۔
ہاں، محنت سے دین آئے گا، دین سے کامیابی آئے گی. محنت نکل جائے گی تو پھر دین بھی نکل جائے گا، دین نکل جائے گا تو کامیابی کا دامن چھوٹ جائے گا. محنت آئے گی تو دین بھی آئے گا، دین آئے گا تو کامیابی بھی آئے گی. اس لیے ان دونوں نیتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو. دین پر چلنا بھی سیکھنا ہے اور دین کی محنت کو بھی سیکھنا ہے. کرو گے؟ نیت کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آدمی کی جو نیت میں ہوگا وہ اسے ملے گا. آدمی کی جو نیت میں ہوگا وہ اسے ملے گا. جس کی نیت سچی ہے جس کام کے بارے میں، اللہ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ سچا ہوگا اس کام کے بارے میں. اس لیے نیت سچی سچی کر کے نکلو تاکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ سچا ہو جائے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. نکل کر کے کیا کرنا ہے؟ نکل کر کے سب سے پہلے ایک محنت اپنی ذات کے ساتھ ہے. ایک محنت اپنی ذات کے ساتھ ہے. نکلنے کے لیے گھر چھوڑ رہے ہیں، کاروبار بھی چھوڑ رہے ہیں، بھی بچوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں. کسی معمولی کام کے لیے نہیں چھوڑ رہے، ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں. کام بڑا نہ ہوتا تو گھر کاروبار نہ چھوٹتا. آدمی دنیا کے اندر سارے کاموں کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن گھر کاروبار نہیں چھوڑے گا. جس کام کے لیے آدمی گھر اور کاروبار چھوڑ دے وہ کوئی کام معمولی نہیں ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، کیوں نکل رہے ہیں؟ ایک محنت نکل کے اپنی ذات پر کرنی ہے. اپنی ذات پر کیا محنت کرنی ہے؟ اپنی ذات پر محنت کرنی ہے صفات لانے کی، صفات کے لانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے. انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک اس کی صفات کے اعتبار سے ہے، اس کی صفات کے اعتبار سے. محض انسان ہونے کی وجہ سے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اشرف ہو سکتا ہے. انسان ہونے کی وجہ سے اپنے علاوہ کی دوسری مخلوقات میں اشرف ہو سکتا ہے، لیکن قیمتی تو صفات سے بنے گا. قیمتی تو صفات سے بنے گا. بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر محض انسان ہونے ہی سے یہ قیمتی بن جاتا تو نمرود میں کیا کمی تھی؟ نمرود میں کیا کمی تھی؟ فرعون میں کیا کمی تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ نمرود انسان تھا، فرعون بھی انسان تھا، ابو جہل بھی انسان تھا، قارون بھی انسان تھا. اور انسان بھی ایسے ویسے نہیں تھے، ان کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. اور یہ انسان بھی ایسے ویسے نہیں تھے. جن چیزوں میں ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ان کو دی تھی. نمرود کو ساری دنیا کی حکومت دی، فرعون کو بڑی فوج، ہتھیار اور بادشاہت دی، قارون کو مال کے خزانے دیے، ابو جہل کو مکے کی سرداری دی. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ سے گنا رہا ہوں. ان چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو وہ چیزیں دے چکے، ان انسانوں کو اللہ پاک وہ چیزیں دے چکے. انسان بھی تھے اور دنیا کی یہ چیزیں بھی تھی. انسان ہو کر اور ان چیزوں کو لے کر کے بھی یہ سب ناکام ہوئے، کوئی ان میں کامیاب نہیں. نمرود حکومت کے ساتھ ناکام ہوا، فرعون اپنی حکومت کے ساتھ ناکام ہوا، قارون مال کے خزانوں کے ساتھ ناکام ہوا، ابو جہل اپنی سرداری کے ساتھ ناکام ہوا. کیوں؟ انسان تو تھے، صفات نہیں تھی. صفات نہیں تھی. صفات حضرت بلال میں تھی. ابو جہل کے مقابلے میں بلال کامیاب ہیں. ان کے پاس سرداری نہیں ہے، وہ غلام ہے، رنگ بھی ان کا کالا ہے، پیشہ بھی غلامی کا ہے، لیکن زندگی میں صفات ہیں. تو اللہ کے دربار میں انسان کی صفات کی قیمت ہے، دنیا کی چیزوں کی نہیں. اس کی زندگی میں صفات ہوں گی. اللہ کے نزدیک انسان اللہ کے دربار میں اپنی صفات سے قیمتی بنے گا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی بن گئے صفات کی وجہ سے، حالانکہ مکے کی سرداری نہیں تھی. قارون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں قیمتی بنے ہیں، حالانکہ مال ان کے پاس نہیں تھا، مال قارون کے پاس تھا. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں. حکومت اور بادشاہت، فوج اور ہتھیار فرعون کے پاس تھے،
موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس صفات تھی۔ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری دنیا کی حکومت نہیں تھی لیکن صفات تھی، صفات کی وجہ سے اللہ کے یہاں قیمتی بن گئے ابراہیم علیہ السلام، صفات کی وجہ سے قیمتی بن گئے موسیٰ علیہ السلام، صفات کی وجہ سے قیمتی بن گئے حضرت بلال، اور حکومت اور مال اور سرداری سے ناکام ہو گئے یہ انسان ہو کر کے بھی، کیوں کہ صفات نہیں تھی۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے نکل رہے ہیں کہ نکل کر کے اپنے اوپر محنت کریں۔ کس بات کی محنت کریں؟ ان صفات کو لانے کی محنت کریں اپنے اندر۔ بھائیو دوستو بزرگو، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، جس کے پاس گھر نہیں تھا گھر بنوا دیا، جس کی کوئی ضرورت تھی وہ پوری کر دی، یہ صرف ساری صفات نہیں ہیں، انہی کا نام صفات نہیں ہے۔ یہ باتیں غیروں میں بھی ہوتی ہیں، بھوکوں کو کھانا غیر بھی کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا غیر بھی پہناتے ہیں، مکان نہیں ہے اس کا مکان غیر بھی بنواتے ہیں، لوگوں پر غریبوں پر غیر بھی خرچ کرتے ہیں، یتیموں کے لیے مال غیر بھی دے دیتے ہیں۔ تو پھر صفات کیا ہیں اگر یہ نہیں ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کافی ہے، یہ کام غیروں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہے، صرف بہت سے غیر مسلمانوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو صفات کیا ہیں؟ سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بغیر خرچ کرو گے، خرچ کا ثواب دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر مدد کرو گے، مدد کا جو اجر ہے وہ دنیا میں اللہ پاک چکتا کر دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر جتنے خیر کے کام ہیں، کوئی بھی خیر کا کام کر لو، دنیا میں اللہ پاک اس کا حساب کر دیں گے، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کرو گے، اس کا اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کئی گنا بڑھا کر اجر دے دے گا، لیکن ایمان شرط ہے۔ سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے۔ ہاں، بندے کی، انسان کا انسان ہونا ایمان سے ہے، انسان کا انسان ہونا ایمان سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی ذات و صفات کا یقین نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی پرے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے اللہ کی ذات کا۔ ہاں، جو آدمی اپنے مالک کو نہ پہچانے، جو آدمی اپنے مالک کو نہ جانے، جو آدمی اپنے پیدا کرنے والے کا جس کے دل میں یقین نہ ہو، اپنے مالک اور خالق کو نہ جانے، مالک اور خالق کا یقین نہ ہو، مالک اور خالق کا وفادار نہ ہو، مالک اور خالق کا غلام نہ ہو، ان کے لیے فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو جانوروں سے پرے ہیں۔ ایمان کہ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ایمان وہ صفت ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، ایمان کی صفت پیدا ہوگی اندر محنت سے، ایمان کی صفت اندر ترقی کرے گی محنت سے۔ ایمان محنت چاہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہاں، ایمان کمزور ہے، آدمی کے اندر ایمان کمزور ہے، وہ جو کہتا ہے میں سب سے اچھا ایمان والا ہوں، اسے معلوم نہیں ہے میرے اندر ایمان کمزور ہے۔ ایمان اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ ایمان والے کو بھی احساس نہیں ہوتا، ایمان اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ ایمان والے کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایمان کی کمزوری کی علامت عمل سے نظر آئے گی، ایمان کی کمزوری کی علامت عمل سے نظر آئے گی۔ ایک آدمی سڑک پر چل رہا ہے، سامنے سے نامحرم عورت آ گئی، ایک نگاہ پڑ گئی نیچے کر لی، ایک نگاہ پڑ گئی نیچے کر لی، ایک نگاہ پڑنے کے بعد بار بار دیکھ رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے اس کا ایمان کمزور ہے، اسے پتہ نہیں ہے اس کا ایمان
کمزور ہے، اس کا ایمان طاقتور ہوتا تو ایک نگاہ کے بعد نہ اٹھتا، نگاہ اٹھا کر نہ محرم کو دیکھ رہا ہے، یوں کہتا ہے کہ میرا ایمان تو صحیح ہے، دوسروں کو دعوت دو، تم اپنے عمل سے اپنے ایمان کا اندازہ لگاؤ۔ مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے سود پہ پیسہ بھی لیتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کم بھی تولتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کم بھی ناپتے ہیں۔ ایمان ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ایمان ہے، کم ناپ رہے ہیں، ایمان ہے، کم تول رہے ہیں، ایمان ہے، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان کا اندازہ عمل سے ہوگا، ایمان کا اندازہ عمل سے ہوگا۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ ایمان بنے جو ایمان صحابہ نے، جو ایمان صحابہ کا تھا، ایمان ایسا ایمان جو ایمان صحابہ کا تھا۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان متاثر ہونے والا نہیں تھا، صحابہ کا ایمان متاثر کرنے والا تھا، متاثر کرنے والا تھا۔ وہ دوسروں کو اپنے ایمان سے متاثر کیا کرتے تھے، دوسروں کا اثر نہیں لیا کرتے تھے۔ ہاں، بڑی بڑی حکومتوں کے پاس گئے، دعوت دے کے آئے، ان کی فوج سے، ان کے ہتھیاروں سے، ان کے تخت و تاج سے متاثر نہیں ہوئے، اپنی دعوت دے کر آ گئے، حالانکہ پورے جسم پر ایک ہی کپڑا ہے، محلوں میں جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، سواری کے نام پہ خچر ہے، تلوار کے نام پہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، بڑی شان سے جا رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور ایمان کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کن کے دربار میں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں، جنہوں نے انتظام کیا ہے، کارپیٹ ڈلوایا، قالین ڈلوایا اور فوج کی تلواریں کھچوا کر کے لگوا دی، سانس رکوا دیا فوج کا کہ حرکت نہ ہو، سمجھے نا؟ جب اس خچر کو اس قالین پہ دوڑایا اور چلایا تو خچر قالین پر چل نہیں سک رہا، خچر کو چلا نہیں جاتا، قالین مہنگا ہے لیکن خچر کو چلا نہیں جاتا۔ انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار قالین میں گاڑ کر اس قالین کے 2 ٹکڑے کر دیے اور زمین نکال دی قالین کے نیچے کی، اور یوں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایسی زمین بنائی ہے جس پہ میں بھی آرام سے چلوں، میرا خچر بھی آرام سے چلے۔ یہ کیا بلا ڈال دی؟ دربار میں جا کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کی کرسی کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور پھر جا کر کے دعوت دی ہے، اسلم تسلم، مان جاؤ، مزے میں رہو گے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا جو متاثر کیا کرتا تھا، متاثر ہوتا نہیں تھا۔ ہم نے تو کسی کی حکومت دیکھی تو رال ٹپکا دی، کسی کا مال دیکھا تو رال ٹپکا دی، کسی کی گاڑی دیکھی تو رال ٹپکا دی، کسی کا سامان دیکھا تو رال ٹپکا دی۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ہم متاثر ہو رہے ہیں، ہم کس ایمان کو لے کے گھوم رہے ہیں؟ کہتے یوں ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہی ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، ہمیں تو اپنے اندر کے کینسر کا بھی پتہ نہیں لگتا، ٹی وی کا بھی پتہ نہیں لگتا، اندر کے پھیپھڑے خراب ہو گئے اس کا بھی پتہ نہیں لگتا جب تک مشین پہ جا کے کھڑے نہیں ہوتے۔ ہمارا دیکھنا تو اتنا ناقص ہے، ہمارا سمجھنا تو اتنا ناقص ہے، اور ہمارا احساس تو اتنا ناقص ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی بیماری کا پتہ نہیں، جسم میں پالے پھر رہے ہیں، اندر کی پتہ نہیں لگتا جب تک مشین پہ جا کے کھڑے نہیں آتے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے ایمانی حلقوں میں بیٹھو تو پتہ لگے گا ایمان کہاں ہے۔ ایمان کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو پتہ لگے گا ایمان کہاں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے۔ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی صحابہ کرام ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے، ایمان کی مجلسوں کو لگاتے تھے اور ایمان کیا بولا نا صحابہ پر محنت کرتے تھے۔ آؤ اپنے ایمان کے سیکھنے کا طریقہ، ایمان کے بڑھانے کا طریقہ، لڑکی بھی آ رہے اپنے 2 دن کے بعد۔ ایمان کی محنت سے بڑھے گا، ایمان کی محنت سے بڑھے گا، ایمان کی محنت سے کمزور ہوگا، ایمان ہوگا اور ایمان کا اثر جسم کے اعضاء میں ہوگا، ایمان کا اثر آنکھ میں آئے گا، ایمان کا اثر زبان میں آئے گا، ایمان کا اثر کان میں آئے گا، ایمان کا اثر دماغ میں آئے گا، ایمان کا اثر ہاتھوں میں آئے گا، ایمان کا اثر پیروں میں آئے گا۔ ایمان بنے گا، اس کا اثر
ज्यादा मतलब इतना नहीं हो ईमान के लिए दिल है और अमल के लिए आधा है। ईमान की अलामत आधा से नजर आएगी, ईमान का असर आधा में नजर आएगा। दोनों भी हो रहा 13,000 रुपये बीजी भर उन्हें लिया देखो और 3 महीने में जल्दी जिसके आधा क्या कर रहे हैं, आँख क्या कर रही है, जबान क्या कर रही है, हाथ क्या कर रहे हैं, पैर क्या कर रहे हैं। भाई हर वक्त सहाबा किराम इसी के लिए फिक्रमंद होते थे। इसी के लिए एक सहाबी हैं हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में थे, मस्जिद से आके घर में आ गए, घर में आकर भी बच्चों के पास बैठ करके थोड़ी सी बात की, बात करके उन्हें कुछ एहसास हुआ, एकदम भी बच्चों के बीच में से खड़े हो गए और खड़े होकर यूं कहने लगे, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। ये कहते हुए भी बच्चों के बीच में से घर से बाहर निकल गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, कहा कि क्या हुआ कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। कैसे कि अभी हम मस्जिद में थे तो दिल की कैफियत कुछ और थी, आंखों में आंसू थे और दिल में जो है वो नरमी थी, जन्नत और जहन्नम आंखों के सामने थी, लेकिन अभी हम मस्जिद से निकल के घर में आके बैठे तो कैफियत कुछ और हो गई। अभी तो कैफियत कुछ और थी, अभी कैफियत कुछ और हो गई। हमारा तो हाल बदल रहा है। उस हाल के बदलने पर सहाबा अपने ऊपर निफाक का इल्जाम लगाते थे, अपने ऊपर निफाक का इल्जाम लगाते हैं। कौन? मुखलिस मोमिन। एक मुखलिस है, एक मोमिन है, दोनों सिफत उनके अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को यूं करें कि वह मुनाफिक हो गया। थोड़ा सा हाल बदला। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिसके अंदर जितना ईमान होगा उतना वो अल्लाह से डरने वाला होगा, उतना वो अल्लाह से डरने वाला होगा। सहाबा इकराम का ईमान ईमान की चोटियों पर पहुंचा हुआ था, इसलिए सहाबा सबसे ज्यादा डरने वाले थे। हमारे खौफ के उनका ये हाल होता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, काश मैं पैदा ना होता। सहाबा कहते हैं हम कोई तिनका होते, सहाबा कहते हैं हम दरख्त का पत्ता होते। उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं मैं कोई मेंढा होता जिसे घर वाले पालते और उसे ज़िबा कर देते और उसे खा के पखाने के रास्ते से निकाल देते, मैं खत्म हो जाता, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा ना होना पड़ता, हशर का मैदान ना देखता, कब्र की हालत ना देखता। वो इतना डरते थे इन सब चीजों से, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते थे, हिसाब किताब से डरते थे, कब्र के अंदर के हालात से डरते थे, हशर के मैदान की जिल्लत और रुसवाई से डरते थे। यूं कहते थे हम पैदा ही ना होते। ईमान बढ़ेगा, ईमान के अंदर ताजगी आएगी तो ईमान के बढ़ने की अलामत यह होगी कि अंदर में खौफ बढ़ेगा, अल्लाह से डरने वाले बनेंगे। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह के रास्ते में इसी ईमान को सीखने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में इसी ईमान को सीखने के लिए जा रहे हैं। एक ईमान हमारे पास है, एक ईमान सहाबा के पास था, एक ईमान सहाबा के पास था। कौन से ईमान की मेहनत के लिए जा रहे हैं? वो ईमान जो ईमान सहाबा के पास था, उस ईमान को सीखने के लिए जा रहे हैं, उस ईमान की मेहनत के लिए जा रहे हैं। घर इसलिए नहीं छोड़ रहे, कारोबार इसलिए नहीं छोड़ रहे कि जो चीज हमारे पास है बस उसी के लिए नहीं, जो हमारे पास नहीं है उसे हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर सबसे ज्यादा मेहनत अपने ईमान के साथ करनी है। ईमान की मेहनत की सबसे ज्यादा मेहनत का अमल दावत है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिस तरह सहाबा ईमान की दावत दिया करते थे, सहाबा पर मेहनत करते थे, सहाबा को लाकर ईमान की मजलिसों में जोड़ते थे, हमें भी इसी तरह अल्लाह के रास्ते में निकलकर ईमान की मजलिसों को कायम करना, मस्जिदों के अंदर बाहर वालों को लाकर ईमान की मजलिसों में जोड़ना, बाहर वालों की खुशामद करना, खुशामद करके मस्जिद के माहौल में लाना, ईमान की मजलिसों में बिठाना। ये ईमान की मजलिसें हमारे ईमान को भी बढ़ाएंगी। अल्लाह पाक खुद ही फरमा रहे हैं, ये जो मेरी आयतें हैं जब तुम इन्हें पढ़ोगे तो तुम्हारा ईमान इनसे ज्यादा हो जाएगा। खुद ही फरमा रहे हैं अल्लाह पाक ने जो आयतें उतारी हैं, जब तुम उन आयतों को पढ़ोगे, उनकी तिलावत करोगे, उन्हें पढ़ोगे तो इसकी वजह से तुम्हारा ईमान ज्यादा हो जाएगा। ईमान को ज्यादा करने के लिए ईमान की मजलिस में बैठो और ईमान की मजलिस में बैठ करके अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात सुनो और रसूल की बात सुनो। जो अल्लाह ने फरमाया उसे सुनो, जो रसूल ने फरमाया उसे सुनो। इन दोनों की बातों से ईमान बढ़ेगा,
ان دونوں کی باتوں سے اللہ پاک ایمان کو زیادہ کر دیں گے، ایمان کو بڑھا دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے بیٹھو ایمان کی مجلسوں میں، اس لیے ایمان کی مجلسیں قائم کرو۔ ہم میں سے کوئی آدمی بھی موت تک ایمان کی محنت سے فارغ نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی بھی نہیں ہو سکتا فارغ، چاہے پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو۔ ایمان کی محنت کرتے کرتے ہم اپنی موت تک ایمان کے آخری کنارے کو نہیں پہنچ سکتے، ایمان کے آخری کنارے کو نہیں پہنچ سکتے۔ محنت کرتے کرتے ایمان کی حقیقت حاصل ہو سکتی ہے، ایمان کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، ایمان کے درجوں پر آدمی چڑھ سکتا ہے، ایمان کی حقیقت بھی حاصل ہو جائے گی، ایمان کے درجوں پر بھی چڑھ جائے گا، ایمان کا کمال بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن ایمان کے آخری کنارے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان کی مثال اللہ کی ذات سے ہے، جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یہی ایمان کی مثال ہے۔ جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، جتنا میں نے جان لیا اس سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، جتنا ساری دنیا کے انسان مل کر جان لیں اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو 1000 سال کی عمر ملے، 1000 سال میں اللہ کے سوا کسی کو نہ جانے، 1000 سال میں بھی جتنا اللہ کو جان لیں گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ کوئی حد ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر، جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو، جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو، جتنے درخت ہیں ان کی قلم بنا لو، درختوں کے برابر قلم سے، سمندر کے برابر سیاہی سے اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرو۔ تم لکھتے لکھتے تمہاری قلم ختم ہو جائیں گی، لکھتے لکھتے سمندر کے برابر سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ کوئی حد ہے؟ ہم اپنی موت تک زندگی لگا کے بھی ایمان کے آخری کنارے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی ذات وراء الورا ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جتنا ہم جان لیں گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ایمان کی محنت سے فارغ نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ موقع ملا ہے، اس موقع میں ہم اللہ کی بڑائی کو اتنا بولیں، صبح سے شام تک سب سے زیادہ محنت ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ موقع ہے، گھر کاروبار سے فارغ ہیں، مسجد کا ماحول ہے، امیر کی اطاعت ہے، اعمال دعوت کی مشغولی ہے، اس میں رہ کر اپنے ایمان کو بنانے کی محنت میں سب سے زیادہ مقدم کریں اپنے آپ کو۔ کرو گے؟ کر لو گے؟ ہاں، اس میں مشغول رہو گے تو وقت اچھا لگے گا، ایمان بڑھے گا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، ایمان بڑھے گا، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، ایمان بڑھے گا، قرآن لے کے تلاوت کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ان سب چیزوں کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جائے گی۔ ایمان کے بڑھنے سے ہر چیز بڑھتی ہے۔ ایمان بڑھے گا، نماز صحیح ہوگی، ایمان بڑھے گا، ذکر صحیح ہوگا، ایمان بڑھے گا، تلاوت صحیح ہوگی، ایمان بڑھے گا، دعائیں صحیح ہوں گی۔ ہر چیز کے اندر ایک حلاوت ملے گی، ایمان کی حقیقت سے ہر چیز میں حقیقت آئے گی۔ اور ایمان نہ بڑھا، ایمان میں کمزوری آئی تو کسی عمل میں دل نہیں لگے گا۔ عمل کی طاقت ایمان سے ہے، عمل کی طاقت عمل سے نہیں ہے، عمل کی طاقت ایمان سے ہے۔ اس لیے صحابہ ایمان پر زیادہ فکر کرتے تھے اور ایمان کی زیادہ فکر کرتے تھے۔ اس ایمان سے صحابہ کے عمل ایسے ہو گئے تھے کہ گھنٹوں گھنٹوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، زبان سے کوئی بات کہہ دی وہ بھی دعا کی طرح ہوتی تھی، وہ بھی دعا کی طرح ہوتی تھی۔ زبان سے کہہ دیا، اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف نہ لوٹائیو، تو اونٹ شہید ہو گئے احد کے اندر، لیکن اونٹ کو کھینچ رہے ہیں، اونٹ کھینچتا نہیں ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھنٹوں دعا نہیں مانگی تھی، صرف چلتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے گھر سے، اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف نہ لوٹائیو۔ اتنا کہنا ان کا دعا بن گیا، یہ اونٹ واپس نہیں آتا گھر پہ۔ یہ تھا ان کی زبان کا اثر۔ یہ زبان میں اثر کہاں سے آیا؟ یہ زبان میں اثر ایمان کا تھا۔ صحابہ نے وہ ایمان حاصل کیا تھا
जंगल में जाके कह रहे हैं जानवरों से जंगल खाली कर दो। जानवर साहबा की बात समझ रहे हैं और जंगल खाली कर रहे हैं। 3000 का लश्कर पानी के करीब आकर, और ये पानी पर सारे घोड़ों को पानी पर डाल दिया, सारे घोड़े पानी पर दौड़ रहे हैं। क्यों? ईमान का असर उनके जिस्मों के अंदर है। वो ईमान बनाया साहबा ने। पानी पर घोड़े दौड़ रहे हैं, जंगल में जानवर जंगल खाली कर रहे हैं। शेर सामने आ गया तो शेर रहबर बन के रास्ता दिखा रहा है। अगर जमीन में हाथ मार दिया तो वहां से पानी निकल रहा है। एक सहाबी के हिस्से में जमीन आ गई, जमीन सारी बंजर थी। उन्होंने अपने गुलाम से कहा मेरे साथ चलो। जमीन खोदने का सामान ले लिया, एक मुसल्ला ले लिया। जमीन पे गए, जो हिस्से में आई थी मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़ी। मुसल्ला हटा के कह रहे हैं यहां से खोदना शुरू करो। गुलाम ने खोदना शुरू किया, उस बंजर जमीन में पानी निकलना शुरू हो गया। ये ईमान था साहबा का, ये था ईमान साहबा का। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसके लिए खूब अल्लाह के रास्ते में निकल के हम मेहनत करेंगे। दूसरों को ईमान की दावत देने में लगो, ईमान की बातों को ध्यान से सुनने में लगो, फिर रो रो कर तन्हाइयों में अल्लाह पाक से ईमान की हकीकत को मांगो। ये मेहनत ईमान के साथ करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात है, दूसरी सिफत है ईमान के बाद, जो दूसरी सिफत है वो नमाज की है। नमाज पढ़ने वाले को कीमती बनाने के लिए है अल्लाह के यहां। इंसान कीमती बनेगा कैसे? कि नमाज से। इंसान कीमती बनेगा नमाज से। नमाज कीमती बनाने के लिए है, इंसान के अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए, उसके अंदर की बेहयाई को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक ने नमाज दी है। दुनिया में रहोगे, दुनिया के अंदर सारा माहौल है, नफसानियत भी है, और दुनिया के अंदर दुनिया की चीजें भी हैं। दुनिया के अंदर वो चीजें हैं जिनसे अल्लाह पाक ने दुनिया को मुज़य्यन किया है। वो चीजें धोखा देने वाली भी हैं, और तुम्हारा नफ्स भी तुम्हारे साथ है। इसमें तुम अपने आप को कैसे संभालोगे? कि इसमें संभालो अपने आप को नमाज से। नमाज इन सब के बीच में संभलने के लिए दी है, नमाज अपने आप को संभालने के लिए दी है। दुनिया की मुज़य्यन, दुनिया जिन चीजों से मुज़य्यन है, दुनिया जिन चीजों से धोखा देती है, उनके धोखे से बचने के लिए, जो नफ्स हमारे साथ है उसके धोखे से बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमें नमाज दी है। क्या करो? कि नमाज बनाओ। क्या होगा? कि तुम संभल जाओगे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है नमाज पर हम बेहयाई और बुराई की बातों से रोक देंगे। बेहयाई और बुराई की बातों से रोक देंगे। किसके जरिए से? कि नमाज के जरिए से। अल्लाह का वादा है, जो आदमी नमाज सही करेगा उसकी नमाज उसे बेहयाई से रोकेगी। जो आदमी नमाज अपनी बना लेगा उसकी नमाज उसे जो है वो बुराइयों से रोक देगी। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी मजलिस में बैठे हुए थे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, फला शख्स रात भर नमाज पढ़ता है और सुबह उठ के चोरी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब उसकी नमाज उसे इस बुरे काम से रोक देगी। अनकरीब उसकी नमाज उसे इस बुरे काम से रोक देगी। कोई भी बुरा से बुरा काम आदमी की जिंदगी में है, अगर उसकी नमाज सही करा दोगे, उसे नमाज पढ़ना सिखा दोगे, उसकी नमाज को सही पढ़ना सिखा दोगे, उसकी नमाज उस बुरे काम से रोक देगी। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज तो हमें बनाने के लिए, लेकिन हम जब बनेंगे पहले हम नमाज को सही बनाएं। नमाज वो अमल है, ऐसा अमल आपको दीन में नहीं मिलेगा, पूरे दीन में नहीं मिलेगा। नमाज वो अमल है, जितने अमल आए, जितने अहकाम आए, वो सब जमीन पर भेजे गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वास्ता बनाकर भेजे गए। लेकिन नमाज जब देने का अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया तो अपनी तरतीब को बदल दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह के नबी को अपने पास बुलाया, और पास बुला करके ये नमाज का तोहफा दिया, अपने पास बुला के दिया। बीच में कोई वास्ता नहीं है, सारे अमल उनका वास्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम
لیکن نماز کے عمل کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہے. نماز عرش پر بلا کے دی ہے. نماز جیسا کوئی عمل نہیں ہے. نماز جیسا کوئی عمل نہیں ہے. جس عمل کے دینے میں، جس حکم کے دینے میں اللہ پاک نے اتنا اہتمام فرمایا ہے، اس حکم کے ادا کرنے میں ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اس حکم کے ادا کرنے میں ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم اپنی اس نماز کو وہ نماز بنا لیں جو نماز صحابہ نے پڑھی تھی. جو نماز صحابہ نے پڑھی. ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز دیکھی، آپ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. دوبارہ نماز پڑھی، پھر فرمایا نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ بتا دیا نمونہ. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جو 3 مرتبہ نماز پڑھتے رہے، آپ ان کی نماز کا انکار کرتے رہے. نماز میں کیا کمی تھی؟ صرف اتنی کمی تھی، تعدیل ارکان میں کمی تھی. کیا کمی تھی؟ رکوع میں جاتے تھے، جا کر کے رکوع سے اٹھتے تھے تو درمیان میں اطمینان نہیں کرتے تھے، جلدی سے سجدے میں چلے جاتے تھے. سجدے میں جا کر جلسے میں جب بیٹھتے تو جلسے میں اطمینان نہیں کرتے تھے. ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بیٹھنے میں اطمینان نہیں کرتے تھے، جلدی سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے تھے. صرف اتنی بات پر جو ارکان میں، تعدیل ارکان میں جو یہ کمی ہوئی ہے، اتنی بات پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. بھائیو دوستو بزرگو، اب سوچو ہماری نماز کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بدترین چور ہے، بدترین چور ہے. چوری کوئی بتایا کہ بدترین چور ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں سے چوری کیسے ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے. اس کے رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے. اس کے لیے فرمایا بدترین چور ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے. کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. ایک شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جا پاتی. ایک شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، یہ نماز اسے بددعا دیتی ہوئی جا رہی ہے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ بھی تجھے برباد کرے. ہم نماز کو سنبھالتے نہیں ہیں. محنت اس بات کی ہے کہ نماز ایسا عمل ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نماز کو بھی ہم بنانے کی محنت نہیں کرتے. ساری چیزوں کو چمکاتے ہیں، کپڑوں کو بھی صاف کرتے ہیں، جوتوں کو بھی چمکاتے ہیں، گھڑی کو بھی چمکاتے ہیں، چشمے کو بھی چمکاتے ہیں، دکان پہ جا کر کے کپڑا لے کے ساری دکان کو چمکاتے ہیں. اتنا وقت نماز کو چمکانے میں نہیں لگاتے. نماز کی حیثیت دکان سے بھی کم ہو گئی، نماز کی حیثیت میرے چشمے اور میرے کپڑے سے بھی کم ہو گئی. نماز کی حیثیت کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا، سب چیزوں پر محنت کرتے ہیں، سب چیزوں کو چمکاتے ہیں، اپنی نماز کو بنانے کی محنت نہیں کرتے. اگر نماز نہیں بنے گی تو ہم کیسے بنیں گے؟ ہم کیسے بنیں گے؟ اب بھائی دوستو بزرگوں، نماز کیسی پڑھیں، نماز کیسی پڑھنا سیکھیں؟ آپ نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ بولو نا، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے. تو صحابہ کی نماز کے قصے دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا. صحابہ کی نماز کے واقعات دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیر میں تیر لگ گیا، پیر میں تیر لگ گیا. ساتھی نے تیر نکالنے کی کوشش کی، تکلیف ہوتی تھی، منع کر دیا.
हज़रत अली ने कहा मुझे नमाज पढ़ने दो। आप नमाज में दाखिल हो गए, नमाज में मशगूल हो गए। जब आप नमाज में मशगूल हो गए, साथियों ने तीर पकड़ के खींच लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज से फारिग होकर कहने लगे तीर निकालने के लिए बैठे हो? साथियों ने कहा अमीरुल मोमिनीन हम तो तीर निकाल चुके जब आप नमाज में मशगूल थे। हज़रत अली ने कहा मुझे खबर भी नहीं हुई, मुझे खबर भी नहीं। एक सहाबी अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चे के पास, बच्चा बराबर में सो रहा है, बाकी घर के लोग नमाज में नहीं हैं, सहाबी नमाज में हैं, बच्चा बराबर में सो रहा है। छत से एक सांप निकलकर बच्चे से लिपट गया। जो बराबर में नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें खबर नहीं हो सकी, सारे घर वालों को खबर हो गई। जो घर में लोग नमाज में नहीं थे उन्हें खबर लग गई कि बच्चे पर सांप लिपट गया। सब शोर मचाते हैं, उन्हें शोर मचाने पर भी पता नहीं लगता, वो नमाज में है। नमाज से फारिग होकर कहने लगे कोई हल्की सी आवाज आई थी, हल्की सी कोई आवाज आई थी शोर की। घर वालों ने कहा बच्चे की तो जान ही चली गई थी, आपको खबर भी नहीं हुई? उन्होंने कहा क्या मैं नमाज में नहीं था? कैसी नमाज थी? आपने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। आपको पढ़ते हुए सहाबा ने देखा, सहाबा ने देख करके ऐसी नमाज पढ़ी है, सहाबा ने देखकर ऐसी नमाज पढ़ी है। जो सहाबा ने नमाज पढ़ी है उसके वाकयात किताब के अंदर हैं। हिकायत सहाबा में सहाबा की नमाज के वाकयात हैं, हदीस के अंदर सहाबा की नमाज के वाकयात हैं, सहाबा की तारीख कुरान में है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम उनके किस्सों को देखें, उनके वाकयात को देखें, उनकी नमाजों का हाल देखें, इस तरह नमाज बनाने की मेहनत करें। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम उस नमाज को सीखने के लिए जा रहे हैं जो नमाज सहाबा पढ़ते थे। हम उस नमाज के लिए नहीं जा रहे जो नमाज हम पढ़ रहे हैं। हम तो अपनी उस नमाज को सीखने जा रहे हैं जो सहाबा ने नमाज पढ़ी है। इसलिए घर छोड़ रहे हैं, इसलिए कारोबार छोड़ रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में इतने बड़े काम के लिए जा रहे हैं। अपने ईमान से गफलत में है, अपनी नमाज से गफलत में है, ईमान नमाज बनाने की मेहनत के लिए निकल रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। ईमान और नमाज से कीमती दुनिया की कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। सारी दुनिया की चीजें जमीन आसमान के दरमियान में भर दी जाएं तब भी ईमान नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए ये बड़ा काम है नमाज के लिए निकलना। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज को बनाने की मेहनत 3 लाइन से अल्लाह के रास्ते में निकल के करनी है। सबसे पहली मेहनत है नमाज को जानदार बनाने के लिए दूसरों को भी नमाज की दावत दो, दूसरों को भी नमाज की दावत दो। नमाज जानदार बनेगी दावत देने से। दूसरों को नमाज की दावत देने का एहतमाम रखो, दूसरों की खुशामद करो। एक अल्लाह का बंदा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, नमाज छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है, आप उसकी खुशामद करते रहो, उस पर मेहनत करते रहो। अगर आपकी खुशामद और मेहनत अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ली, उसे हिदायत दे दी, वो नमाज पढ़ने वाला बन गया, ये नमाज उसकी आखिरत का जखीरा बन जाएगी। जो नमाज छोड़कर जिंदगी गुजार रहा था वो नमाज पढ़ने वाला बन गया आपके दावत देने की बरकत से। लेकिन चूंकि आपने अल्लाह के एक बंदे पर रहम खाया, हुजूर के उम्मती पर तरस खाया, अल्लाह पाक इसको जरिया बनाकर आपकी नमाज जो जिसने मेहनत की है अल्लाह ताला उसकी नमाज को जानदार बना देंगे। उसकी नमाज को अल्लाह पाक उसकी नमाज में हकीकत देंगे, उसकी नमाज में हलावत देंगे। क्यों? कि इसने अल्लाह के दूसरे बंदों पर मेहनत की है इस नमाज के लिए। एक मेहनत अल्लाह के रास्ते में निकलकर यह करनी है कि दूसरों को भी नमाज के लिए तैयार करना, उनकी खुशामद करना, दावत देना। दूसरी मेहनत है अल्लाह के रास्ते में निकलकर नमाज के साथ नमाज के जाहिर और बातिन को सही करना। एक नमाज का जाहिर है, एक नमाज का बातिन है। नमाज का जाहिर क्या है? नमाज के जाहिर में कुरान का पढ़ना है, रुकू और सजदे का करना है, रुकू सजदे की तस्बीहात का पढ़ना है,
अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए कनूत, इनका भी याद करना है। नमाज के अंदर जो मसाइल हैं उनको भी सीखना है। उलमा के साथ बैठकर किन बातों से नमाज बाकी रहती है, किन बातों से नमाज टूट जाती है, अल्लाह के रास्ते में निकलकर हलकों में बैठकर अपने साथियों के साथ बैठकर इसे भी सीखो। ये नमाज का जाहिर है। कुरान सही होगा तो नमाज सही होगी। अगर कुरान सही नहीं है तो नमाज सही कैसे होगी? इतना कुरान सीखना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है, इसलिए कि नमाज फर्ज है और नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है। इतना नमाज सीखने, इतनी नमाज सीखो अल्लाह के रास्ते में निकलकर, इतना नमाज सीखना हर एक पर फर्ज है, इतना कुरान सीखना जितना कुरान नमाज में पढ़ा जाता है, कम से कम दर्जे में है ये। जो पढ़ते हैं कुरान उसको भी सही सीखो, जो पढ़ते हैं उसे भी सही सीखो। जो हम पढ़ रहे हैं कुरान, इसे हल्के में बैठ करके जो जानने वाले हैं उन्हें सुनाओ। जो हाफिज हैं, आलिम हैं, कारी हैं, हमारी जमात में साथ चल रहे हैं, उनके साथ बैठ करके जो कुरान हम नमाज में पढ़ते हैं उनके साथ बैठ के उनको सुनाओ। अगर कहीं गलती है उसे सही कर लो, आगे जब बढ़ो पहले से सही करो। एक है नमाज अल्लाह के रास्ते में निकलकर कुरान का सीखना, नमाज सही हो जाए इसके लिए कुरान सीखो। दूसरी मेहनत है नमाज के साथ कि नमाज के अंदर रुकू और सजदा और तस्बीहात, इन सबको भी बैठ करके हलकों में दुरुस्त करो। खड़े होंगे तो किस तरह खड़े हों, रुकू किस तरह करें, सजदा किस तरह करें, सारी नमाज की जाहिरी शक्ल को सही करो। अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह के सामने खड़ा होना आ जाए, अल्लाह के सामने बैठना आ जाए, अल्लाह के सामने झुकना आ जाए, अल्लाह के सामने सजदा करना आ जाए। मखलूक के सामने खड़े होने की मशक कराते हैं, मखलूक के सामने जो है वो चलने की मशक कराते हैं। आप फौज में जाके देखो, ऑफिसों में जाके देखो, मखलूक के सामने कैसी मशक कराते हैं। मखलूक के सामने खड़ा होना हो तो कैसे खड़े होते हैं, चलना हो तो कैसे चलते हैं, बोलना हो तो कैसे बोलते हैं। मखलूक के सामने मशक करा रहे हैं मखलूक को कि मखलूक खुश हो जाए। अल्लाह के सामने खड़ा होना नहीं सीखा, अल्लाह के सामने रुकू करना नहीं सीखा, अल्लाह के सामने सजदा करना नहीं सीखा। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह को दिखाने के लिए असल तो नमाज में अल्लाह को दिखाना है। ऐ अल्लाह मेरा खड़ा होना सही हुआ कि नहीं, ऐ अल्लाह मेरा खड़ा मैं सही नमाज में खड़ा हो सका कि नहीं। अपने आप को दिखाओ, अल्लाह के सामने खड़ा होना सीखो, अल्लाह के सामने रुकू करना सीखो, अल्लाह के सामने सजदा करना सीखो। यह है नमाज की जाहिरी शक्ल। कर लोगे, करोगे। एक है नमाज का बातिन, एक है नमाज का बातिन। इन्हें उठक बैठक क्यों करा रहे हो? बच्चों को बैठ नहीं सकते ये लोग? कोई तमाशा हो रहा है ये? जिसका दिल आ रहा है उठ रहा है, जिसका दिल आ रहा है बैठ रहा है, कोई कहीं जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ, वहां जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। अपनी तबीयत को दबाओ थोड़ा सा, यहां बैठो, ध्यान से सुनो। जो बात काम की है नहीं सुनोगे निकल जाएगी। हाँ, आंखों से देखोगे, ध्यान लगाओगे तो समझ में आएगी। भाइयों दोस्तों, जो वो नमाज के बातिन में कामिल और मुकम्मल नमाज के दो दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है, नमाज पढ़ने वाले को इस ध्यान के साथ नमाज पढ़नी आ जाए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। अगर ये दर्जा नसीब ना हो तो आखिरी और दूसरा दर्जा ये है, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। लेकिन कामिल और मुकम्मल नमाज के लिए जरूरी है कि हम इसकी मशक करें, मैं अल्लाह को देख रहा हूं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, नमाज के अंदर 4 हालतें हैं, कयाम, रुकू, सजदा, अत्तहियात। इन चारों हालतों में मशक करो अल्लाह के रास्ते में निकलकर। कम अज कम हर हालत में 3-3 मरतबा अल्लाह का ध्यान लाने की मशक करो। मैं अल्लाह को देख रहा हूं, खड़े होकर ये ध्यान आ गया, मैं अल्लाह को देख रहा हूं, ये कयाम कीमती बनेगा। रुकू में जाके ये ध्यान आ गया, मैं अल्लाह को देख रहा हूं।
اتنے دھیان سے رکوع قیمتی بنے گا، سجدے میں جا کے دھیان آ گیا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ سجدہ قیمتی بنے گا، جلسے میں بیٹھ کر یہ یاد آ گیا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارا جلسہ قیمتی بنے گا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے 3 مرتبہ کم از کم اللہ کا دھیان لانے کی مشق کرو، ایسی مشق کرتے رہیں گے ایک نہ ایک دن اللہ پاک ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ نماز شروع کرے گا اللہ اکبر کہہ کر اور سلام پھیرنے تک اس کی نماز میں اللہ کے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ ایسی نماز پڑھنا نصیب ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کو بنانے کی محنت میں لگنا ہے۔ تیسری چیز ہے محنت کی، رو رو کر کے اللہ پاک سے حقیقت والی نماز کے لیے دعا مانگیں، اے اللہ مجھے نماز کی حقیقت عطا فرما دے، یہ دعا مانگنی۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کو قیمتی بنانے کے لیے، تاکہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کے یہاں قیمتی بنیں، اس کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کے ساتھ محنت میں لگ جاؤ۔ کریں گے؟ کرو گے؟ تیسری چیز ہے اللہ کے راستے میں نکل کر جو صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ صفت ہے علم کی۔ آدمی اللہ کے یہاں جہالت سے قیمتی نہیں بنتا، آدمی کی قیمت اللہ کے یہاں علم سے آئے گی، جہالت سے نہیں آتی۔ انسانیت کی شروعات علم سے ہوئی ہے، جہالت سے نہیں، اس لیے پہلا آدمی نبی ہے۔ پہلا آدمی کون ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا آدمی، دنیا کا سب سے پہلا آدمی اللہ پاک نے سب سے پہلے آدمی بنا کر نبی نہیں بھیجے، بلکہ آدمی کو نبی بنا کر پیدا کیا ہے۔ لوگوں کو بھیج کر نبی نہیں بھیجے، پہلے انسان کو نبی بنایا ہے، تاکہ انسانیت کی شروعات جہالت سے نہیں، انسانیت کی شروعات علم سے ہوگی۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، انسان کی قیمت اللہ کے ہاں علم سے آئے گی، جہالت سے نہیں آئے گی۔ حقیقی علم کسے کہتے ہیں؟ حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو، جس سے اللہ کی معرفت ملے، جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ دنیا کی چیزوں کو جاننے کا نام، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو جاننے کا نام علم نہیں ہے، ان کو جاننے کا نام علم نہیں ہے۔ اس علم کو، مخلوق کو جاننے کے لوگ سائنس کہتے ہیں، مخلوق کے جاننے کو لوگ سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے، اور اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے اور علم ہے۔ اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے۔ نجات اللہ کو جاننے سے ہوگی، نجات اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے سے نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنا جس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ملے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ملے، وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم صرف قرآن حدیث کا ہے، وہ علم صرف قرآن حدیث کا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، 2 درجے علم کے ہیں، ایک فضائل والا علم ہے، ایک مسائل والا علم ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک نے نزول قرآن کی بھی یہ ترتیب قائم فرمائی ہے کہ پہلے اللہ پاک نے وہ قرآن اتارا ہے جس میں وعدے ہیں، جس میں فضائل ہیں، احکامات کی لائن کا قرآن اللہ پاک نے بعد میں نازل کیا۔ سارا کا سارا وہ قرآن اتارا گیا پہلے جس میں احکام نہیں ہے، بعد میں وہ قرآن اتارا گیا جس میں احکامات ہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے راستے میں نکل کر علم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، جہاں ہم سے جو پہلا درجہ ہے فضائل کا، وہ حلقے، ان میں بیٹھ کر کے ہم ان باتوں کو سن کر اپنے دل کے اندر وہ یقین پیدا کریں گے جس یقین کے اوپر بھائیو دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات پر چلنا آسان ہو جائے گا، انہیں پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں تعلیم فضائل کی ہے، اللہ کے وعدوں کو فضائل کہتے ہیں،
فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے ہی فضائل ہیں. اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی ذات و صفات کا یقین. ساری کائنات کے نقشے، ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتارنا، اور جتنے اسباب ہیں ان کے مقابلے میں اعمال جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا یقین دل میں اتارنا. اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس میں بیٹھو. ساری چیزوں کے مقابلے میں، کائنات کی شکلوں کا مقابلے میں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوا، پانی، ان ساری شکلوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین. جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے. اس کے لیے ہم فضائل کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے اس کو دھیان سے سنیں، دل میں یقین اتاریں. آہستہ آہستہ روزانہ جو جماعت میں نکل کے تعلیم ہوگی، ہم تعلیم میں بیٹھیں گے روزانہ. تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنے سے دیکھو کتنے لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، نکل کر کے توبہ کرنے والے بن رہے ہیں. کیوں؟ جب بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کر، حدیث سنتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کر. جب بیٹھ رہے تھے تو کتنے گناہ اندر لیے ہوئے تھے، بیٹھ کر کے حلقے میں بیٹھے اور باتیں سنی، اللہ نے جو فرمایا اسے سنا، رسول نے جو فرمایا اسے سنا. جب اٹھ رہے ہیں تو توبہ کرتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، اے اللہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا. توبہ کی توفیق مل گئی. فضائل صدقات میں واقعہ لکھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے. ایک ڈاکو تھا، وہ ڈکیتی ڈالا کرتا تھا. ایک مرتبہ ڈکیتی ڈالنے کے لیے ایک گھر کے اوپر رسہ پھینکا، اس رسے کے سہارے چڑھنے لگا. گھر کا مالک چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. 4 گھنٹے کی تعلیم جماعت میں ہوتی ہے. قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا. قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا. تعلیم میں بیٹھیں گے. یہ آدمی جب چڑھا اوپر تو گھر کا مالک قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن میں یہ آیت آ گئی جس کو وہ پڑھ رہا تھا، اور یہ آیت اس کے کان میں پڑی. جو ڈاکو ڈکیتی ڈالنے کے لیے چڑھا اس نے پڑھا، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ بس یہ بات اس کے دل میں لگی، کان میں پڑی، اس کے دل میں اتر گئی. جو کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے، وہ بات اس کے کان میں پڑی اور ہدایت بن کے اتر گئی. رسی چھوڑتا ہوا نیچے آتا گیا اور زبان سے یہ کہتا گیا کہ آ گیا آ گیا آ گیا. زندگی بھر کی ڈکیتی چھوڑ دی، توبہ کر لی اور اپنے وقت کا ولی اللہ ہو کے موت آئی اس کی. یوں قرآن ایک لفظ سنا اور زندگی بدل گئی. یہاں تو 4 گھنٹے بیٹھنا ہے تعلیم میں. اتنا سنو، اتنا سنو کہ زندگی کا رخ بدل جائے، حقیقی علم حاصل ہو، اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اترے، اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے. بھائیو دوستو جو اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس علم کو حاصل کرنا. خود اپنی ذات سے اہتمام کرو، باوضو ہو کر بیٹھو، با ادب ہو کر بیٹھو، دھیان توجہ کے ساتھ سنو. پرانے ہو گئے، پرانے ہو کے بھی صحابہ کی صفت کے ساتھ، صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچ کے بھی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے. اپنے آپ کو محتاج بنا کے بٹھاؤ. یہ مت سمجھو کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے سب سن رکھا ہے. تعلیم کا عمل صرف جاننے کا نہیں، تعلیم کا عمل تو ایمان کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے. ایمان کی محنت روزانہ ہے، ایمان کا بڑھانا روزانہ ہے. تعلیم کی محنت ایمان کے لیے ہے. جیسے پانی پیا جاتا ہے، روزانہ پانی پیا جاتا ہے، ہر گھنٹے پانی پیا جاتا ہے زندگی بھر. کس لیے؟ کہ یہ جسم کی ضرورت ہے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کی ضرورت ہے. اس سے ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. پرانے بھی ساتھی اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کا اہتمام کریں. تعلیم کے وقت پہ دوسرے تقاضے نہ بنائیں. کوئی تقاضا آ گیا کبھی پورا کر لیا، اسے معمول نہ بنائیں. سب کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم دھیان سے سنو. بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طرح سے اپنی ذات سے اہتمام کرنا، دوسروں کو بھی ترغیب دینا، رو رو کے اللہ پاک سے اس حقیقی علم کو اللہ پاک سے مانگنا. اے اللہ علم کی حقیقت عطا فرما دے. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے ذکر کی.
آدمی غفلت سے قیمتی نہیں بنتا. آدمی کی قیمت اللہ کے یہاں وہ ذکر کرنے والے سے بنے گی, دھیان سے بنے گی. ذکر کی صفت, ذکر کرنا دو چیزیں پیدا کرتا ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی, ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور ایک اللہ کا دھیان پیدا ہوگا. اللہ کے راستے میں نکل کر اتنا اچھا موقع ہے, اتنا اچھا موقع ہے. نہ گھر ہے نہ کاروبار, 24 گھنٹے کی زندگی ایمان اعمال والی اور اسی کی مصروفیت کے ساتھ چل رہی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کے بھی اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ لینے کی مشق نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دھیان توجہ کے ساتھ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں. صبح شام 3 کلمہ, درود شریف, استغفار, ان تینوں تسبیحات کو دھیان لگا کر پڑھیں. ہاں, سبحان اللہ, ساری جتنی بھی پاکی ہے سب اللہ کے لیے ہے, سب پاکی اللہ کے لیے ہے. زبان سے کلمہ پڑھو تو دماغ میں اس کو سوچ لو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ ہی بڑا ہے. پڑھتے بھی رہو, سوچتے بھی رہو, دھیان بھی لگاتے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں امت کے اوپر, جتنی قربانیاں ہیں امت کے ساتھ, جتنا انہوں نے اپنا خون بہایا, جتنا اپنے پورے پریوار کو جو ہے وہ دین کے لیے ختم ہوا سارا پریوار, جتنی قربانیاں دی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو سوچ کر پھر درود پڑھا جائے. ہماری زبان اس لائق نہیں ہے. اے اللہ تو بھیج اپنے نبی پر رحمتیں, برکتیں, اللہ سے مانگا جائے. بھائیو دوستو بزرگو, جو گناہ کیے ہیں ان کو سوچ لو. جس گناہ کو سوچ کے استغفار کریں گے, جس گناہ کو سوچ کے استغفار کریں گے, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اعمال نامے سے اس گناہ کو مٹا دیں گے. جس گناہ کے لیے استغفار نہیں کیا, جس جرم کے لیے توبہ نہیں کی, استغفار نہیں کیا, وہ لکھا ہوا باقی رہ جائے گا, قیامت کے دن سامنے آ جائے گا تو اس کی بھرپائی بہت مشکل ہے. آج استغفار کرنا آسان ہے, آج ایک آنسو نکالنا آسان ہے, آنکھ کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دے گا. آج کا آنکھ کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دے گا. کل کو اگر کشتیاں بھی بہا دیں گے, اگر خون کے آنسو روئیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے استغفار کریں, اپنے گناہوں کو یاد کر لو اور اپنے اندر ندامت پیدا کر لو. مجھ سے برا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. اے اللہ میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کام کیا. اسے یاد کرو پھر اللہ سے معافی مانگو, اسے یاد کرو پھر اللہ سے معافی مانگو. گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتے رہو, گناہوں کو یاد کر کے اپنے اندر ندامت پیدا کرتے رہو اور پھر ندامت کے ساتھ استغفار کرو. کریں گے, تسبیحات کا اہتمام کریں گے صبح شام, لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر فرصت نہیں ملتی. اتنی باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی, اتنی باتیں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی, تسبیح کا ٹائم نہیں ملتا. بھائیو دوستو بزرگو, اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں, اپنی ذات سے اس کا اہتمام بھی کریں, دوسروں کو بھی ذکر کرنے کی ترغیب دیں. ایک آدمی ذکر کرنے لگا, ذکر کا اثر اس کے دل پر ہو گیا, اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. اللہ کے نام کا اثر دل پر ہو گیا, اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی نکل جائے گی, اگر اللہ کی محبت ہوگی تو دنیا کی نکل جائے گی. اس لیے بھائیو دوستو بزرگو, ذکر کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے تاکہ دنیا کی نکل جائے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے یہاں بندے کو قیمتی بنائے گی. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اکرام مسلم کی. بھائیو دوستو بزرگو, اکرام مسلم وہ عمل ہے جس سے پوری امت میں جوڑ پیدا ہوگا. اکرام مسلم وہ عمل ہے جس سے پوری امت میں جوڑ پیدا ہوگا, اور توہین مسلم وہ ہے جس سے پوری امت میں توڑ پیدا ہوگا اور اکرام مسلم سے جوڑ پیدا ہوگا.
इकराम मुस्लिम जोड़ पैदा करने के लिए और तौहीद मुस्लिम सारी उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए जुड़ना हो तो इकराम मुस्लिम सीखो। इकराम मुस्लिम क्या है? एक मुसलमान के मकाम को पहचानना। एक मुसलमान का मकाम क्या है? मुसलमान के मकाम की पहचान उसके अमल से नहीं होगी। मुसलमान के मकाम की पहचान उसके अमल से नहीं होगी, इसलिए कि अमल के एतबार से हर मुसलमान में कमी है। अमल के एतबार से हर मुसलमान में कमी है। मोबाइल से थोड़ी हो रहा है, उनको क्या है? अमल के एतबार से हम सब खोटे हैं। हदीस का फैसला है कि तुम सारे के सारे खताकार, कि तुम सब के सब खताकार। तो हम सब कोई मुसलमान कमी से पाक नहीं है। बेऐब और पाक सिर्फ अल्लाह की जात है। हम ऐसा आदमी तलाश करते हैं दुनिया के अंदर जिसमें कमी ना हो। कमी सब में है, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसमें कमी ना हो। हर एक के अंदर अच्छाई भी है, हर एक के अंदर कमी भी है। हर एक का चेहरा अल्लाह पाक ने हसीन बनाया है, चेहरा हर एक को अपना अच्छा लगता है, लेकिन जितने इंसान हैं सबकी पीठ में पखाना भरा हुआ है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गंदगी से पाक हो। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर खूबी ना हो, सब खूबी है। इसलिए इकराम मुस्लिम मुसलमान के अमल से नहीं होगा। इकराम मुस्लिम की बुनियाद मुसलमान का अमल नहीं है। इकराम मुस्लिम की बुनियाद मुसलमान का ईमान है। क्या है? सो गए ना? फिर मैं पूछ रहा हूं क्या है तो पता ही नहीं। इकराम मुस्लिम की बुनियाद क्या है? ईमान। अब ईमान वाला अल्लाह के नबी की खिदमत में आता है, यूं कहता है, या रसूलुल्लाह मैंने जिना किया है। क्या कहता है? ईमान वाला आपकी खिदमत में हाजिर होकर यूं कहता है कि या है, आप कह रहे हैं तुझे क्या पता जिना क्या होता है। हम होते तो क्या करते? सोच लो क्या करते। आपने कहा तुझे क्या पता जिना क्या होता है। वो दूसरी तरफ से आया, या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है। आपने कहा ऐसे हाथ लगा दिया होगा। वो तीसरी तरफ से आया, या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है। आपने कहा ऐसी बोसा दे दिया होगा। वो अपने गुनाह का इकरार करता है, आप उसे रद्द करते हैं। ईमान वाले की कमी, वो इकरार करता है, आप इनकार करते हैं। हैदर अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने आके कहा, अमीर मोमिनीन, इस शख्स ने मेरा ऊंट चुराया है। हैदर अली ने जवाब दिया, उसे सारे ऊंटों की शक्ल एक सी होती है, सारे ऊंट देखने में एक से लगते हैं। इसने तुम्हारा ऊंट चुराया नहीं है, गलती से तुम्हारा ऊंट अपना समझ के खोल दिया है, चुराया नहीं है। मुसलमान से कोई कमी हो जाए तो उसकी तावील करो, उसकी तहकीक मत करो, उसकी तावील करो। भाई दोस्तों देखो, हमारा मुआशरा पाक नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखों के पीछे पड़े हुए हैं, जो अनपढ़ हैं वो अनपढ़ के पीछे पड़े हुए हैं। कहते यूं है कि हम दीनदार हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान की कमी देखकर उसकी गिबत करते हैं। भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हम मुसलमान की तरफ अल्लाह के रास्ते में निकलकर मुसलमान का इकराम करना सीखो। मुसलमान का इकराम क्या है कि मुसलमान की कमी को मत देखो। शैतान नहीं था, फरिश्तों के साथ आसमानी दुनिया में रहता था, लेकिन आदम में कमी देखी तो शैतान बन गया। आदम में कमी देखी तो शैतान बना। जब तक कमी नहीं देखी थी, जब तक फरिश्तों के साथ रहता था। जब आदम में कमी देखी तो कमी देखकर लानत का तौर गले में पड़ गया। जो लोग दूसरों की कमी देखने में लग जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अमल से महरूम हो जाते हैं। और जिन लोगों से अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं उन्हें अपने नेक बंदों की ऐब जोई में लगा देते हैं। जिन लोगों से अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं उन लोगों को
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں کہ تم ان کی عیب جوئی کرو. کمی مت دیکھو. مسلمان کی کمی دیکھو گے تو ہم نیچے گر جائیں گے. اس کی کمی دیکھ کر کے نظر پھیر لو. اس کی کمی دیکھ کر نظر پھیر لو. جماعت میں سب ساتھی گئے ہوئے تھے. ایک ساتھی جماعت میں سویا لنگی پہن رکھی تھی. رات میں آدمی سونے کے بعد مرنے کی طرح ہوتا ہے. جب گہری نیند میں سو گیا تو اس کی لنگی اوپر ہو گئی اور شطر کھل گیا. یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا. جماعت میں ایک ساتھی جاگ رہا تھا, وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا. نہ کمی دیکھو اور ارادے کے بغیر کمی نظر آ جائے تو اس میں بھی ہوشیار رہو. شطر کھل گیا, یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا. دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا, لیکن نگاہ پڑ گئی, شطر کھلا ہوا ہے. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جماعت کے ایک ایک ساتھی کو اٹھا کر کے الگ الگ دکھائے, اور ایک طریقہ یہ ہے پوری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھائے. کون سا بہتر ہے جی؟ دونوں صحیح ہیں؟ دونوں صحیح نہیں ہیں. ماشاءاللہ. تو پھر صحیح کیا ہے بتا دو. صحیح کیا ہے؟ ڈھک دیں. ڈھکنے کا نام ہی دین ہے. ڈھکنا ہی دین ہے. کسی مسلمان کی کمی نظر آ جائے اس پہ پردہ ڈال دو, یہ دین ہے. جس مسلمان کی کمی نظر آ گئی دوسروں کو جا کے بتاؤ گے, یہ بے دینی ہے. یہ بے دینی ہے. ہم یہ بے دینی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم رات بھر تہجد پڑھتے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, چلہ بھی لگاتے ہیں, 4 مہینے بھی لگاتے ہیں, تو ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ گناہ روزانہ کرتے ہیں. ایک مسلمان کی کمی نظر آ گئی, دوسروں کو جب تک بتا نہیں دیتے, جب تک روٹی ہضم نہیں ہوتی. آپ کہتے ہو کہ دونوں کام بہتر نہیں ہے, نہ ایک ایک کر کے بتانا بہتر ہے, نہ سب کو جوڑ کے بتانا بہتر ہے. یہ کہتے ہو کہ یہ دونوں کام بہتر نہیں ہے, تو پھر ایک مسلمان کی کمی نظر آ جائے دوسروں کو اکیلے جا کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے, اور سب کو اکٹھا کر کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے. دونوں بے دینی ہے. اس بے دینی سے بچیں گے تو امت جڑے گی, ورنہ امت ٹوٹ جائے گی. سب بکھر جائیں گے, نفرتیں پیدا ہو جائیں گی, محبتیں ختم ہو جائیں گی, دوسرے لوگ غالب آ جائیں گے اور سب تمہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے. آپس میں محبت پیدا ہوگی جب ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں گے. مسلمان کا اکرام اس کے ایمان سے ہوگا. ایمان مسلمان کے